السلام علیکم۔ میں یونیورسٹی میں بھی پڑھا کرتی تھی۔ میرے کزن کے ساتھ رشتے کی بات چلی جو بہت پڑھا لکھا اور بہت امیر کبیر تھا۔ اس نے کہا میں لڑکی دیکھے بغیر رشتہ نہیں کروں گا، اور پھر ایک دن اس نے ہاں کر دی اور ہمارا رشتہ پکا ہو گیا۔ ایک روز یہ جان کر میرے ہوش اڑ گئے کہ سچی کہانی، یہ کہانی میں اپنی زندگی کے بارے لکھنے جا رہی ہوں۔ ہمارے گھر کا ماحول بے حد پرسکون اور پاکیزہ تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو پردے کی پابندی کرنے لگی، جبکہ میری بہنیں پردہ نہیں کرتی تھی۔ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا کہ ضرور پردہ کروں، بس از خود دل میں یہ خیال جا گزین ہو گیا کہ پردہ کرنا چاہیے۔ میں یونیورسٹی میں بھی پردہ ہی کرتی تھی۔ گھر والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، بلکہ ابو میرے اس طرز عمل پر بہت خوش ہوئے۔ بے شک میں بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے اپنی اچھی صورت کی نمائش کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس لیے میں گھر سے باہر قدم نکالتے وقت خود کو مستور کر لیتی تھی تاکہ میرے رخ پر کسی کی میلی نظر نہ پڑے۔ کہتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے خاص رجحان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ میرا بھی بس کچھ اس طرح کا رجحان تھا کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت مناسب لباس میں ہونا چاہیے۔ خاص طور پر لڑکیوں کو بہت بن ٹھن کے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ میرے اپنے خیالات تھے، لیکن اس باعث خاندان بھر میں مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ کوئی بڑی بھی کہتا، میری کزنیں مجھے دقیانوسی کہہ کر چھیڑتیں، لیکن میں اپنے حال میں مست رہنے والی لڑکی تھی۔ ان کی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے ماموں کا بیٹا طلحہ دوسرے شہر میں پڑھتا تھا اور ماموں کی فیملی لاہور میں سکونت پذیر تھی۔ میرا کبھی کبھی ان کے شہر کسی تقریب میں جانا ہوتا تھا۔ طلحہ کو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اور بچپن میں جو شکل ہوتی ہے بڑے ہونے کے بعد کافی تبدیل ہو جاتی ہے۔ طلحہ کا کہنا تھا، مجھے تو شفا کی شکل بھی یاد نہیں ہے۔ اب جب وہ آتا میں اس کے سامنے نہ جاتی، بلکہ میں کسی بھی کزن اور رشتہ دار لڑکے کا سامنا نہ کرتی۔ اپنے بھائی، ماموں، چچا کے سوا سب سے پردہ کرتی تھی۔ یہ بات کافی رشتہ داروں کو ناگوار گزرتی تھی۔ کچھ حاسد قسم کی رشتہ دار عورتوں نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ شفا پہلے جیسی خوبصورت نہیں رہی۔ تب ہی اپنا چہرہ چھپاتی ہے اور قریبی رشتہ دار لڑکوں یعنی اپنے کزن تک کے سامنے نہیں آتی۔ جب کوئی مجھے ایسی باتیں بتاتا تو میں ہنس پڑتی۔ بھلا چاند پر تھوکنے سے اس کا کیا بگڑتا ہے؟ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ خاندان کی کچھ بڑی بوڑھیاں البتہ ایسی تھیں جو کہتی تھیں کہ وہ بہت خوش قسمت ہوگا جو اسے بیاہ کر لے جائے گا۔ ہر خاندان میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اصل معاملے نے تب سر اٹھایا جب میرے رشتے کی بات چلی۔ غیر خاندان سے بہت رشتے آئے۔ میری پھوپھو خواہشمند تھی کہ ان کے بیٹے سے میرا رشتہ ہو، اور چچا چچی بھی آرزومند تھے، لیکن میری امی کی چچی سے بالکل نہ بنتی تھی، نہ ان کو ان کا بیٹا پسند تھا۔ امی نے میرے لیے اپنے بھائی کے بیٹے طلحہ کو پسند کیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ طلحہ شہر کی بہترین یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، یقیناً اس کا مستقبل تابناک ہے۔ دوسرا، وہ میری امی کا اپنا بھتیجا تھا، جبکہ ماموں اور ممائیں بھی میرے گن اور حسن پر فریفتہ تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے مجھ جیسی لڑکی کو ہی بہو بنانا چاہتے تھے۔ کہتے تھے جب گھر میں روشنی موجود ہو تو باہر جا کر روشنی تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ماموں اور ممانی کو میرے پردہ نشیں ہونے سے الجھن ضرور تھی، کیونکہ جب بھی طلحہ ان کے ہمراہ ہمارے گھر آتا میں اس کے سامنے نہ جاتی، اور وہ آتا ہی مجھے دیکھنے کے لیے کہا
اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا تھا کہ اس کے ساتھ ایک سے ایک حسین لڑکیاں پکی ہوں، لہذا جب تک میں اسے اپنی صورت نہ دکھاؤں گی وہ میرے ساتھ شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گا۔ امی نے مجھے بہت سمجھایا، مومانی نئی بنتی کی کہ ایک بار اسے اپنا چہرہ دکھا دو، وہ بہت ضدی ہے، یوں وہ شادی کے لیے نہیں مانے گا۔ مگر میں مس نہ ہوئی، کہہ دیا، کیا ماموں اور مومانی کا مجھے دیکھ لینا کافی نہیں ہے؟ طلحہ کو اپنے ماں باپ پر اعتبار کرنا چاہیے، اسے میری ایک جھلک دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ طلحہ نے بہت کوشش کی میں اس کے سامنے آؤں اور وہ مجھ سے بات کرے۔ اس کا خیال تھا کہ شادی ایک دن کا کھیل نہیں، زندگی بھر کا سودا ہے، اور اس ترقی یافتہ دور میں دو انسانوں کو شادی کے بندھن میں باندھنے سے پہلے ایک دوسرے کو مل کر خواب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، تبھی شادی کا بندھن باندھنا چاہیے۔ میں نے اس کی ان تعبیروں کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں اس نے ماں سے کہا، اچھا پیش شفا کی کوئی نئی تصویر ہی دکھا دیں۔ تصویر بھی میں بنوانے کی قائل نہ تھی کہ اس سے بھی تو میرا پردہ جاتا تھا رہتا۔ اگر میں نے تصویر ہی دکھانی ہوتی تو خود اس کے سامنے کیوں نہ چلی جاتی؟ میں یونیورسٹی میں بھی اگر کبھی اپنی فرینڈز کے ساتھ تصویر لیتی تو نقاب میں ہی لیتی تھی، اور میری نقاب والی تصویریں تو طلحہ کو چاہیے ہی نہ تھی، لہذا طلحہ میری تصویر بھی نہ دیکھ سکا، اور اس نے والدین سے کہہ دیا کہ وہ بن دیکھے ہرگز شادی نہیں کرے گا۔ میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں ہی نہیں کر سکتا۔ میں جس لڑکی سے بھی شادی کروں گا پہلے اسے اچھے سے جاننا دیکھنا چاہتا ہوں۔ گویا کہ اس نے مجھ سے بغیر ملے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ والدہ کو اس بات کا بے حد دکھ ہوا کہ شدید بیمار پڑ گئی۔ ایک تو اپنے بھائی سے رشتہ نہ جڑ سکا، پھر طلحہ بھی بلا کا ذہین فتین طالب علم تھا، وہ گولڈ میڈلسٹ تھا، اس کا مستقبل تابناک تھا، ماموں کا بزنس ایک راس، اور وہ کافی جائیداد کے مالک بھی تھے۔ پورے خاندان میں ان کی عزت سب سے زیادہ تھی۔ سب سے اہم بات یہ کہ میری والدہ اپنے اس بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ گویا طلحہ کے انکار سے ان کے نزدیک بہت خسارہ ہوا تھا، مگر کسی بات کا غم نہ تھا۔ سبھی معاملات اللہ پر چھوڑ دیے کہ وہ جو چاہے گا وہی تو ہوگا۔ اللہ ہی تقدیریں بناتا ہے، اسی کی قدرت کا عملہ پر یقین سے سکون ملتا ہے۔ اللہ کی کرنی کے طلحہ کے انکار کے چند روز بعد ہم ایک رشتہ دار کی شادی میں گئے جہاں وہ بھی آیا ہوا تھا۔ باہر سب کو کھانا دیا جا رہا تھا۔ میں باہر حال میں نہ بیٹھی کہ وہاں سب کے سامنے کھانا کیسے کھاتی، اس لیے دلہن کے کمرے میں آ گئی۔ دلہن کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ طلحہ اچانک کمرے میں آ گیا اور مجھے وہاں دیکھ لیا۔ مومانی بھی میرے ہمراہ ہی تھی کہ وہ دلہن کے کمرے سے کوئی سامان لینے آئی تھی۔ مومانی جب کمرے سے باہر نکلی تو وہ منتظر تھا۔ پوچھا، امی کیا یہ وہی شفا ہے جو دلہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے؟ ہاں وہی ہے، برے کپڑوں والی۔ ماں کا جواب سن کر ایک ٹھنڈی آہ اس کے منہ سے نکل گئی۔ اپنی جلد بازی پر پچھتایا کہ ایسی حسین صورت کو ٹھکرایا۔ ماں باپ اور پھوپھی کی بات کا کیوں یقین نہ کیا، جنہوں نے کئی بار باور کروایا تھا کہ شفا لاکھوں میں ایک ہے، انکار مت کرنا ورنہ پچھتاؤ گے، اور اب وہ واقعی پچھتا رہا تھا۔ طلحہ نے ماں کی منتیں شروع کر دی کہ آپ پھوپھی اور پھوپھا کو منا رہے، مجھے شادی برصورت شفا سے ہی کرنی ہے، اس کے سوا میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ اے کاش پہلے ایک جھلک دیکھ پاتا تو انکار کرنا اور نہ بزرگوں کو بیچ ناراضگی ہوتی۔ مومانی کہا کہ نہیں، آپ تم بس ہاتھ ملتے رہو، کیونکہ بڑی مشکل سے ماں باپ مان بھی گئے تو اب شفا نہ مانیں گے۔ تم ایک بار اسے رد کر چکے ہو اور تمہارے انکار پر اس نے توہین محسوس کی تھی۔ لڑکیاں حساس ہوتی ہیں، ان کا نازک دل جلد ٹوٹ جاتا ہے۔
وہ جو کہتے ہیں کہ عشق کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، صحیح کہتے ہیں۔ اب طلحہ کو کسی پر قرار نہ تھا۔ باپ کے کان کھا لیے کہ شفا سے شادی کرنی ہے اور اسی سال کرنی ہے، مگر اب کوئی اس کی بات پر دھیان نہیں دینا چاہتا تھا کہ پہلے خود ہی تو انکار کیا تھا۔ یہ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا اور جلد ہی سالانہ امتحان ہونے والے تھے۔ وہ امتحان کے فوراً بعد گھر میں اپنی شادی کا اہتمام چاہتا تھا۔ ماموں ممانی ایک بار پھر رشتے کی استدعا لے کر آ گئے اور طلحہ نے امی ابو سے معافی مانگی تو میرے والدین نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ کوئی غیر تو نہ تھا اور اپنوں کی ایسی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہی بھلائی ہوتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو بھی دو ایک کے سوا کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ سبھی خوش تھے کہ میں اپنوں میں ہی جا رہی تھی۔ امی ابو کہتے تھے کہ اپنے پھر اپنے ہوتے ہیں، کسی بات کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ رشتہ پکا ہو گیا، پورے خاندان میں مٹھائیاں بانٹی گئی۔ مجھے بھی گو خوشی ہوئی کہ چلو میری ماں کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی۔ ان کا خواب تھا کہ طلحہ داماد بنے۔ ان دنوں میں ایم ایس سی کر رہی تھی اور ابھی شادی میں کافی وقت تھا۔ امی نے ممانی سے کہہ دیا تھا کہ یہ تعلیم مکمل کر لے گی تو شادی کر دیں گے۔ مجھ سے بڑے دونوں بھائی ابھی غیر شادی شدہ تھے اور ابو پہلے ان کے سر پر سہرا دیکھنا چاہتے تھے۔ ادھر طلحہ کو چین نہ تھا، ماموں کا فون آتا کہ باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے، پہلے شفا اور طلحہ کی شادی کر لیں۔ شفا بیٹی پڑھائی شادی کے بعد مکمل کر لے گی۔ ادھر ابو اڑ گئے کہ پہلے بڑے بیٹے کی شادی ہو جائے، بہو گھر آ جائے تب وہ بیٹی کو رخصت کریں گے۔ یہ سن کر ماموں وقتی طور پر خاموش ہو جاتے، لیکن 15 دن بمشکل گزرتے کہ ان کا پھر فون آ جاتا کہ اب طلحہ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ماموں نے معمول بنا لیا کہ وہ ہر 15 دن بعد فون کر دیتے، کہتے کہ اب شادی کی تاریخ رکھتے۔ جواب میں والد وہی بات کہتے جو پہلے کہا ہوتا تھا کہ کامران کی شادی ہو جانے دو، اس کے فوراً بعد شفا کی بھی کر دیں گے۔ اس پر وہ غصے سے فون رکھ دیتے۔ اس امر میں دو مسئلے تھے۔ اول کامران بھائی کو کوئی لڑکی پسند نہ آتی تھی، دوم میری پڑھائی چل رہی تھی اور مجھے ایک سال مزید درکار تھا۔ طلحہ کے باپ ان مجبوریوں کو اہم نہ گردانتے، تبھی ان کا رویہ خردار ہوتا جاتا تھا۔ ان کے اسی رویے نے ہم سب کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ ادھر میں اپنے بزرگوں کی پریشانی دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی اور میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ماموں کو پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی پڑی تھی، حالانکہ ابھی میری عمر زیادہ نہ تھی، بمشکل 22 سال کی تھی۔ اسی اثنا میں طلحہ کے چھوٹے بھائی کا رشتہ ہو گیا۔ ہم بھی شادی میں گئے۔ شادی میں میرا پردہ برقرار رکھنا محال ہوا۔ ماموں نے موقع دیکھا تو طلحہ سے کہا کہ جاؤ بیٹی، اپنے منگیتر سے خود بات کر لو اور اسے جلد شادی پر راضی کر لو۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا کہ تم والدین کو مناؤ کہ ہماری شادی جلدی کر دیں، پڑھائی بعد میں مکمل کرتی رہنا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے، شرم سے نگاہیں جھکا لی۔ اسی وقت امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ طلحہ نے امی کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ اگر آپ بھی پھوپھو راضی نہ ہوئی تو میں تمہیں بھگا کر لے جاؤں گا اور کورٹ میرج کر لوں گا۔ اپنی داست میں وہ بے تکلفی سے کام لے کر مذاق کر رہا تھا، مگر اس کا یہ بھونڈا مذاق بے حد گراں گزرا اور اس کی جلد باز طبیعت سے عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ دکھ ہوا کہ امی اور رشتہ دار خواتین کے سامنے بھی وہ ایسی باتیں کہنے سے باز نہ آیا تھا۔ امی اس کا ہلکا پن برداشت کر گئیں، لیکن میرے تو جیسے اوسان قطع ہو گئے۔ تاہم امی نے حوصلے سے کام لیا، مجھے اندر بھیج دیا اور طلحہ کو سمجھایا کہ بیٹا اس طرح نہیں کہتے، 6 ماہ امتحان میں باقی ہے، پھر شادی کی تاریخ رکھ دیں گے، تم ذرا صبر سے کام لو۔
اور اپنے والد کو بھی سمجھاؤ کہ آئے دن میرے میاں کو فون نہ کیا کریں ورنہ وہ چڑ جائیں گے۔ اس پر طلحہ نے کہا ٹھیک ہے، شادی شفا کے امتحان کے بعد ہو جائے گی، لیکن نکاح ابھی کر دیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب شادی کو چند ماہ باقی ہیں تو نکاح پہلے کیوں؟ ارے بھائی، نکاح تبھی ہوگا جب شادی ہوگی، کیا بے اعتباری ہے؟ اسی وقت ماموں آ گئے اور طلحہ کی بات سن لی اور بولے ہاں آبا، میرا بیٹا ٹھیک کہتا ہے، آپ نکاح ابھی کرا دیں، کیا خبر بعد میں آپ کی نیت بدل جائے۔ یہ سن کر والد بھونچکا کر رہ گئے کہ بھائی نے کیسی غلط بات منہ سے نکالی تھی۔ مجھے امی نے بتایا تو روحانسی ہو گئی کہ یہ اپنے ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، ایسا تو خیر بھی نہیں کرتے۔ میں نے صاف کہہ دیا امی 6 ماہ سکون سے رہنے دیں اور مجھے ابھی نکاح کے جھنجٹ میں نہ ڈالیں۔ ماموں اصرار کرتے رہے اور میرے والدین نے بات نہیں مانی تو وہ خفا ہو کر چلے گئے۔ کچھ دن بعد پھر ان کا فون آ گیا کہ بڑے بیٹے نے ایک لڑکی کو پسند کر لیا ہے اور اب یوسف ہی کی شادی کا ارادہ ہے۔ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جا کر لڑکی کو دیکھ لیں، پھر میں رشتہ پکا کر دوں گا۔ امی ابو ان کے بلانے پر چلے گئے۔ ماموں نے لڑکی والے سے انہیں ملایا تو میرے والدین کو یہ لوگ ٹھیک نہ لگے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا اگر کوئی دوسرا اچھا رشتہ تلاش کر لیں۔ اس پر ماموں نے ان لوگوں کو منع کر دیا، لیکن بعد میں وہ پچھتانے لگے کہ ان کی بیٹی کی پسند اس میں شامل تھی۔ میرے والدین نے صرف اپنی رائے دی تھی، رشتہ خود انہوں نے ختم کیا۔ اور پھر بعد میں ماموں لوگوں کو غصہ اس بات پر آیا کہ ان لوگوں کو خام خواہ بیچ میں ڈالا، اچھا بھلا رشتہ جاتا رہا۔ وہ غصے پر قابو نہ رکھ سکے اور امی ابو کو خوب سنائیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم نے یہ رشتہ گنوایا ہے، اب میں بیٹے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم لوگ اس کی خوشی برباد کرنے کا موجب بنے ہو۔ اس طرح بات بڑھتے بڑھتے خاصی بڑھ گئی۔ طلحہ بھی جذباتی ہو گیا اور اس نے چند جملے ایسے منہ سے نکالے کہ امی ابو نے اپنی توہین محسوس کی اور طلحہ کو میرا رشتہ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ماموں لوگ بھی کہنے لگے کہ ہمیں بھی نہیں لینا آپ لوگوں سے رشتہ۔ مجھے والدین نے سارا احوال بتایا تو میں بہت حیران ہوئی کہ رشتے کا معاملہ طلحہ کے بھائی کا تھا، بات بیچ میں میری آ گئی اور رشتہ میرا ختم کر دیا گیا۔ چند روز بعد ماموں نے فون کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، خام خواہ غصہ کیا، حالانکہ آپ صحیح کہہ رہے تھے، اب طلحہ بھی پچھتا رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، اسے معاف کر دیں۔ اپنی بہو ہم شفا کو ہی بنائیں گے۔ والدین پھر راضی ہو گئے مگر اس بار میں ڈٹ گئی۔ میں نے کہا کہ میں ہرگز طلحہ سے شادی نہیں کروں گی۔ جس نے میرے والدین کی عزت نہیں کی وہ آئندہ میری کیا کرے گا؟ میں نے جان لیا کہ آئندہ میری ان لوگوں سے نہیں نبھے گی کیونکہ یہ نہایت بے صبر، کم حوصلہ اور جذباتی لوگ ہیں۔ امی مجھے ایک بار پھر منانے اور سمجھانے بیٹھی تو میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ ہرگز اب آپ کے بھائی کی حویلی کی گائے نہیں بنوں گی کہ جب چاہیں کھونٹے سے باندھ لیں، جب چاہیں ہانک دیں۔ ایسے متنون مزاج اور تنگ خو لوگ جب اپنی سی کرنے پر آتے ہیں پھر کسی کا برا بھلا نہیں سوچتے، اپنی سی کر گزرتے ہیں۔ میں ایسے اپنوں کو قابل بھروسہ نہیں سمجھتی۔ اس بار انکار کیا میری طرف سے ہوا اور جب ایک بار انکار کیا تو پھر اس نہ کو میں ہاں میں نہ بدل سکی۔ امی ماموں ممانی سبھی سمجھاتے رہ گئے، میں نے فیصلہ نہ بدلا۔ والد نے کہا اگر اپنوں میں ہی شادی کرنی لازم ہے تو میری بہن کا بیٹا کیا برا ہے؟ وہ کب سے آرزو مانتی کہ شفا کا رشتہ مل جائے، سو برا ان کے نام نکل آیا۔ پھپھو سیدھی سادی اور مجھ سے محبت کرتی تھی، برسوں سے ماموں ذات کی طرف سے میرے رشتے کی بات چل رہی تھی تو وہ خاموش تھی کہ بغاوت کا خیال اور پاس تھا۔ دل میں ارمان تھا
کہ شفا میری بہو بنتی۔ جب والد نے پھپھو سے تذکرہ کیا تو ان کی باتیں کھل گئی، خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں نے بھی اپنے والد کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا کہ میرے بدیار والے ایسے تندخو اور جلد باز لوگ نہیں تھے کہ جیسے امی کے رشتے دار تھے۔ آج میں خرم کی شریک حیاتی بن کر بہت خوش ہوں۔ وہ بہت اعلیٰ عہدے پر نہ صحیح مگر مخلص اور محبت کرنے والے شوہر ہیں۔ میرے والدین کی عزت کرتے ہیں اور مجھے آج تک انہوں نے کوئی دکھ نہیں دیا۔ اب میں سبھی سے کہتی ہوں کہ ظاہری چمک دمک کچھ نہیں ہوتی۔ شادی سے اس سے کرنی چاہیے جو آپ کی عزت کرے۔ عزت کے بغیر زندگی بالکل بے کیف ہو جاتی ہے۔ میرے مزید دلچسپ سچی کہانی کے لیے میرے چینل الف لیلا کو سبسکرائب کریں، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔